الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، اور تم ماپ تول میں انصاف کرو، پورا دو. یہ ایک بہت بڑا جرم ہے کہ انسان جب کوئی چیز لے یا دے، خریدے یا بیچے، اس کے اندر کمی کرے، نقص پیدا کرے. اسی نقص کی وجہ سے قوم شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک سخت عذاب دیا اور ایک نصیحت مسلمانوں کو کی کہ ماپ تول کے اندر کمی نہ کرو. فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جب تم کسی کو کوئی چیز دو یا لو تو اس کے اندر کمی نہ کرو. مطلب لو تو پورا لو، جب دو تو ان کے اندر اس کو کم کر کے دو، ایسا نہ کرو. فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ تکلیف نہیں ڈالتا. آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو عدل کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ وہ آپ کی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جب تمہیں کسی محفل کے اندر یا کسی دو بندوں کے اندر امین بنایا جائے، تمہیں فیصل بنایا جائے، تو تم انصاف سے کام لو، عدل سے کام لو. خواہ وہ آگے والا آپ کا رشتہ دار کیوں ہو، آپ کی رشتہ داری ٹوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ رشتہ داری کو دین اسلام کے اندر بڑی اہمیت دی گئی ہے، اس کو جوڑنے کا حکم دیا گیا. فرمایا کہ جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے میں اسے توڑوں گا، جو رشتہ داری کو توڑتا ہے میں اسے توڑوں گا. اللہ پاک فرماتا ہے لیکن یہاں پر فرمایا کہ تم عدل کرو، خواہ آپ کی رشتہ داری کیوں نہ ٹوٹ جائے. یعنی انصاف ایک اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ انصاف سے کام لو، نا انصافی نہ کرو کسی کے ساتھ. فرمایا کہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، جب تم عہد کرو، وعدہ کرو کسی سے تو اس عہد کو پورا کرو. وعدہ خلافی کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے. فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان تینوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. فرمایا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ اللہ رب العالمین تم کو نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، تم کو بتلاتا ہے لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم ان باتوں سے نصیحت حاصل کرو اور دنیاوی زندگی کو اس طریقے سے گزارو کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے گزارنے کا بتلایا ہے، اور آخرت کے اندر آپ کا بھلا ہو اور بہتری ہو. اللہ سب نے عمل کی توفیق دے. لہذا استغفر اللہ علیہ ولکم.